اب اور پہلے جو ہے ایک یہ بات کہ ایک الزام یہ دہرانا، بہت دفعہ ہم نے بڑے معزز الفاظ میں اس کی وضاحت کی کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، انڈین ایجنٹ جو ہے وہ کسی کا بھی ہونا، جو ایک پبلک افیئرز میں ایک آپ پبلک کے نام پہ، لوگوں کے حقوق کے نام پہ اگر آپ کوئی آواز بلند کر رہے ہیں اور آپ دراصل کسی کے ایجنٹ ہیں، تو یہ انڈیا تو خیر دور کی بات ہے نا کہ وہ ہمارا نہ مذہب کا نہ کسی اور کسی طرح کا رشتہ ہی نہیں، کسی کا بھی ہو، کسی کا بھی ایجنٹ ہو کے جو ہے وہ کام کرنا، یہ آخری انتہا ہے انسانیت سے گرنے کی۔ اب جو ہے وہ جو چونکہ اتنے عرصے میں 2 سال میں ہم نے ہر فورم پہ ان کو چیلنج کیا کہ کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ لائیں، پہلے تو منی ٹریل لائیں، اپنی بھی لائیں اور ہماری بھی لائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کس کی شاملات اور کس نے لیز پہ حکومت کی زمینیں لے کے کون عیاشی کر رہا ہے، کون نے ویکیو پراپرٹی کس نے لوکل نادار کے طور پہ الاٹ کرائی۔ وہ اگر ہم میں سے بھی کوئی ہے تو وہ اس کا وہ کریکٹر بھی دیکھیں، پھر اس کی منی ٹریل اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو اس پہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو انڈیا سے پیسے آ رہے ہوں۔ لیکن چونکہ یہاں وہ یہ تو رواج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بات کا آگے جواب دے، وہ تو جسٹ ایک ریپیٹ کرنے کا، اس کا پھر آخری حل جو مظفر آباد کے لوگ ہیں سارے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آخری حل ہوتا ہے ان بن۔ تو میں معزز الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی بھی آدمی اگر انڈین ایجنٹ ہے، انڈیا کا ٹاؤٹ ہے، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کے باپ سے بے وفائی کی ہوگی۔ لیکن جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے وہ اپنا ڈی این اے کرائے ڈیفینیٹلی بغیر کسی ثبوت کے، جو کسی پہ انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہا ہے وہ اپنا ڈی این اے کرائے، وہ ہرگز اس سے میچ نہیں کرتا ہوگا جس کا نام اس کی ولدیت پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بالکل میرا کھلا چیلنج ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح جھوٹا الزام کوئی بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی کسی کی ولدیت ٹھیک ہو تو وہ نہیں لگا سکتا۔